کہ اس پر گفتگو کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. اس کے لیے دل جو ہے وہ خون کے آنسو بہا رہا ہے. میں اگر آزاد کشمیر کے سیاسی اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر گفتگو کروں، آپ کو آزاد کشمیر کا اور کشمیر کا ماضی یاد کراؤں، تو کشمیر دو قومی نظریے کی بنیاد پر آزاد کشمیر معرض وجود میں آیا. اور یہ تحریک پاکستان بننے سے پہلے کشمیریوں نے شروع کی تھی، جس کو ہم 13 جولائی 1931 کا نام دیتے ہیں، یوم شہدائے کشمیر کا. وہاں اس وقت 22 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا سری نگر کے مقام پر، جب قرآن کی بے حرمتی ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک احتجاج ہوا اور وقت اذان ہوا. تو پھر اس وقت اذان کے دوران ایک مسلمان کو شہید کیا گیا، تو دوسرا پھر اس اذان کو سنبھالنے پہنچا تو اس کو بھی شہید کیا گیا. بلکہ 22 لوگوں نے وہ شہادت کا رتبہ حاصل کر کے اذان مکمل کی. تو یہ 23 جولائی 1931 کا واقعہ ہے، وہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی. اور میں پھر آگے چلوں تو آپ کو یہ تاریخی بات بتاتا ہوں کہ جب قیام پاکستان کے سلسلے میں قرارداد پاکستان عمل میں لائی گئی، تو لاہور میں منٹو پارک میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا پاکستان میں، جس کو قائد اعظم علیہ رحمت ان کی صدارت میں ایک بڑا جلسہ ہوا، جس میں کشمیر سے ایک بہت بڑا وفد آیا. اور اس وفد کی جو ہے وہ قیادت مولانا غلام احمد جنڈالوی کر رہے تھے. وہ کشمیری رہنما تھے، اور مسلم کانفرنس اس وقت کشمیری مسلمانوں کی قیادت کر رہی تھی. تو 5 منٹ ہر مقرر کو دیے جاتے تھے، تو قائد اعظم علیہ رحمت نے انہیں 12 منٹ دیے اور انہوں نے خطاب کیا. یہ وہ مولانا جنڈالوی تھے جو راولہ کوٹ کے رہنے والے تھے، اور جہاں یہ دھرنا تھا اس جگہ سے ان کا 12 کلومیٹر کے فاصلے پر گھر ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر یہیں بات ختم نہیں ہوتی کہ یہ جب پاکستان بنا، 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، تو یہاں مسلم لیگ تھی بر صغیر میں، تو کشمیر میں مسلم کانفرنس تھی. مسلم کانفرنس نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر 22 یا 23 دن پہلے 19 جولائی 1947 کو قرارداد علاقے پاکستان پاس کی. میں کشمیریوں کی قربانیوں کا، پاکستان کے ساتھ محبت کا ذکر کرتا ہوں کہ کشمیری آج جس طرح پیسے جا رہے ہیں اور جس طرح ان کے ساتھ ظلم و بربریت کا رونا رویا جا رہا ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ رواج قائم کیا جا رہا ہے، ظلم قائم کیا جا رہا ہے. یہ وہی کشمیری تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ علاق کے لیے 19 جولائی 1947 کو پاکستان بننے سے پہلے قرارداد پاس کی. اور پھر جب پاکستان بنا تو کشمیریوں نے علاق کی تحریک کی بنیاد پر غازی ملت کی قیادت میں 24 اگست کو راولہ کوٹ کے مقام پر ایک تراڑ خط شجاع لیگ کا مقام ہے، وہاں ایک انقلابی حکومت کا قیام عمل میں لایا. یہ کشمیر کی بات کرتا ہوں. اور پھر یہ اس وقت کشمیر میں ہری سنگھ کی حکومت تھی. اس نے ہندوستان سے ساز باز کر کے ٹھیک 3 دن بعد 27 اگست کو وہاں سری نگر میں فوجیں اتار دی. جھگڑا وہاں سے شروع ہوا. جب فوجیں اتار دی تو کشمیری مسلمانوں نے، ان کے پاس کوئی بندوق نہیں تھی، کوئی اسلحہ نہیں تھا،
اور اپنے کلاڑیوں اور ڈنڈوں سے مقابلہ کیا ڈوگرا کی فوج کے ساتھ، اور کچھ قبائلی جو اس وقت سرحد کے لوگ تھے وہ وہاں کشمیر پہنچے، اور 12 مہینے جہاد رہا۔ جب ہندوستان نے فوجیں اتاری تو کشمیریوں نے خود وہ جنگ لڑی، کوئی پاکستان کی فوج اس وقت نہیں تھی، اور پھر کشمیری وہ خطہ آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے۔ جب بھارت مجبور ہوا تو وہ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ میں چلا گیا۔ اس وقت نہرو وہاں کے وزیر اعظم تھے، نہرو شیخ عبداللہ کو ساتھ لے کے گیا، لیاقت علی خان غازی ملت سردار ابراہیم خان کو یہاں سے لے کے یونائٹڈ نیشن میں گئے، سیز فائر ہوا، 12 مہینے جہاد رہا، اور کشمیریوں نے یہ خطہ آزاد کرایا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے آب و اجداد نے یہ خطہ آزاد کرایا۔ اس میں بڑے بڑے نام ہیں، کیپٹن حسین خان شہید، یہ راولہ کوٹ کے رہنے والے تھے، جنہیں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور اسی طرح کیپٹن خاقان آف منگ جنہوں نے میر پر فتح کیا، غازی محمد امیر، کرنل ہدایت خان جن کا پوتا اسی تحریک میں جو ہے وہ بلوچ کے مقام پر شہید ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوا۔ اور پھر قائد اعظم علیہ رحمت نے اسی لیے شارک کہا تھا اس کو۔ ایک تو شارک یہ کہ کشمیریوں نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے ساتھ ہلاک کیا، اس لیے شارک کہا، اور ساتھ یہ کہا 5 دریا کشمیر سے پاکستان کی طرف آتے ہیں، یہ شارک، اور یہ پاکستان کا دفاعی حصار بھی ہے۔ کشمیر پاکستان کا دفاعی حصار ہے، اور اس کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ ہم اتنے قابل لوگ نہیں ہیں جو ہمارے اسلاف تھے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے یہ نام پیدا کیا۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو گواہ بنا کے کہ ہماری جو آزاد کشمیر میں صورتحال ہے، کیا الیکشن ہے، کیا یہ صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں۔ آج کشمیر کے اندر جو احتجاج ہے یہ سابقہ حکومتوں کا کیا دھرا ہے۔ کشمیری اگر غلط موقف پر ہوتے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ قطعاً ان کی سپورٹ نہ کرتی۔ ہم ان کے سپورٹر رہے ہیں روز اول سے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے کہا اپنے وکلاء کو کہ آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی کو کہیں کہ وہ جو ہے عوامی تحریک کی سپورٹ کریں۔ عوامی تحریک کی سپورٹ میں جب خان صاحب نے کہا تو حکومت پاکستان نے